السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 27. اب یوگوسلاویا اور یورپ کے سفر میں تو یوگوسلاویا کا میں قصہ سنا رہا تھا، بیلی گراڈ کا. سخت برف باری، رات کے 1:30 بج رہے ہیں، ہم تقریباً سڑک پر ہیں. پولیس والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں، اور اس قسم کا یورپ کے اندر کوئی آدمی سڑک پہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم تو نکال دیے گئے تھے. خیر سڑک کو تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جہاں وضو وغیرہ کرتے ہیں کچھ حصہ کھلا رہتا ہے، کچھ حصہ بند رہتا ہے. تو وہ آدمی آیا اور آ کر زور سے کہا کیا تم جماعت الدعوہ، تم لوگ تبلیغ والے ہو؟ ہم نے کہا ہاں. اتفاق سے وہ عربی میں بولتا تھا، ہمارے ساتھیوں میں عربی میں بات کرنے والا میں اکیلا تھا، باقی ساتھیوں کو اتنا وہ عربی بولتے نہیں تھے. تو میں نے یہ بات کی، اور میں بیمار بھی تھا، بخار بھی تھا. میں نے کہا کہ ہاں بھی ہم تبلیغ والے ہیں، جماعت میں نکلے ہیں. تو کہا یہاں تو تم مر جاؤ گے، چلو میرے ساتھ. بھی کہاں چلے؟ یہ کہا زیادہ بات مت کرو، چلو. یہ کہہ کر اس نے سارا سامان ہمارا اٹھایا. اب ہم 5 آدمیوں کی جماعت، 5 آدمیوں کا کھانا، 5 آدمیوں کے برتن، 5 آدمیوں کے بستر، بعد 5 آدمیوں کے لحاف، 5 آدمیوں کا کتنا ہوگا وہ آپ سمجھ سکتے ہو. اس نے ایک ایک کر کے اٹھایا اور پھر جو ہے یوں کہا میرے پیچھے پیچھے آؤ. اب جو ہے وہ پیچھے پیچھے ہم چلے. اب وہ آگے آگے، ہم پیچھے پیچھے. ڈر بھی لگ رہا ہے، پتہ نہیں آدمی کہاں لے جا رہا ہے. تو ہم نے کہا کہ ارے بھائی بتاؤ تو صحیح آپ کا کیا نام ہے؟ تو یہ فرمایا اسکت اسکت، خاموش رہو خاموش رہو، یہاں بولنا منع ہے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ رات کے وقت میں 1:30 بجے 2 بجے 1:45 بجے یورپ کی سڑکوں پر کوئی زور زور سے بولے، یہ بھی قانون کے خلاف ہے. پولیس کی گاڑیاں بھی آ گئیں، لیکن وہ گاڑی والے پولیس والے بھی کچھ نہیں کہہ رہے. اب ہم بالکل انجانے. خیر ایک بس آئی، اس بس میں اس نے ہم کو بٹھایا کہ ارکبو، بیٹھو. اب ہمیں ڈر لگا کہ ہم اکیلے بیٹھ کر کہاں جائیں گے. اس نے کہا گھبراؤ مت، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں. چنانچہ وہ بھی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا. بس میں 1 2 4 مسافر تھے، تو دل میں یہ خوشی ہوئی کہ چلو کسی انجان جگہ نہیں جا رہے، یہ تو مسافر ہیں، ان کی وجہ سے بھی ایک تھوڑی سی ہمت بندی رہے گی. ایک مسافر اترا، ٹینشن بڑھا. دوسرا مسافر اترا، ٹینشن بڑھا. تیسرا مسافر اترا، ٹینشن بڑھا. اب ہم اکیلے ہیں اور وہ آدمی ہے بس، اور کوئی نہیں. اس کا چہرہ اب تک میرے ذہن میں ہے. 1977 کی جنوری کا یہ قصہ ہے، اور یہ 2020 چل رہا ہے. دیکھ لو کتنے سال ہو گئے، لیکن اب تک اس کا چہرہ میرے سامنے ہے. اب میں نے اس سے پوچھا بھائی ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا اس کو خاموش رہو. جتنا سوال کروں وہ جواب میں کہتا تھا خاموش رہو، جو سوال کروں وہ جواب میں کہتا تھا خاموش رہو. چلو بیلی گراڈ شہر تھا تو ابھی ایک اطمینان تھا. تھوڑی دیر کے بعد بیلی گراڈ شہر بھی ختم ہو گیا. اب جنگل بیابان میں جو بس جا رہی ہے، بڑا پریشان کہ پتہ نہیں کہاں لے جا رہا ہے جنگل بیابان میں. میں نے کہا بھائی یہ تو شہر بھی ختم ہو گیا، آپ کہاں لے جا رہے ہو ہم کو؟ تو اس جگہ اس کو خاموش رہو. ایک بہت بڑا ہوٹل آیا، اور ہوٹل کے اندر اس نے وہاں جا کر جو ہے کوئی کسی سے بات نہیں کی، اور وہ سیدھا جو ہے اس نے لفٹ وغیرہ میں سارا سامان رکھا، ہمارے ساتھ آیا اور ہم کو 2 کمرے یا 3 کمرے دے دیے. شب جمعہ تھی، یہ مجھے خوب یاد ہے. اور اس نے کہا کہ یہ 3 کمرے ہیں، آپس میں جو ہے تقسیم کر لو، کون کہاں سوئے گا، اور جو ہے اطمینان سے رہو. کل جمعہ تک کا یہ بک ہے، جمعہ کی نماز آپ پڑھ لینا یہاں، اور پھر یہاں سے چلے جانا. بھئی آپ کون ہو؟ یہ کہا کہ آپ خاموش رہو، بات مت کرو. چلو یہ کہہ کر وہ آدمی تو چلا گیا. اب رات بھر ہمیں ٹینشن یہ کہ اتنا بڑے ہوٹل میں اس نے ہمیں رکھا ہے، تو پتہ نہیں بل کتنا آئے گا. اتنے پیسے تو ہمارے پاس ہے نہیں، ہم کیا کریں گے بل کا.
اب وہ ٹینشن میں رات گزری، لیکن ہم نے میرے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی دیکھو ہمیں تو کچھ پتا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے کسی کو بھیجا ہے، ہم تو جانتے بھی نہیں ہے، پہچانتے بھی نہیں ہے کون ہے یہ آدمی، شب جمعہ ہے تو کم سے کم عبادت میں ہماری رات گزرے، چلو سورہ کہف پڑھو، درود شریف پڑھو۔ سب ساتھیوں کے کپڑے بہت میلے ہوئے تھے، ہوٹل بہت شاندار تھا ماشاءاللہ، اور کپڑے بھی سب کے میلے تھے، گرم گرم ہوٹل اور ہیٹر بھی، گرم پانی بھی، سب نے کپڑے دھو دیے، چادریں دھو دی، سب جھولے بولے دھو دیے سب، اور اس میں جو ہے وہ جو واشنگ مشینیں ہوتی ہیں وہ بھی تھی، سب سکھ بھی گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اب بھئی کھانے کا کیا کریں گے یہ فکر ہوا، تو نیچے فون کیا، انہوں نے کہا کہ اب نیچے ہوٹل ہے کھانا کھا لو، چلو ہم چلے گئے، بھئی پیسے بھی لے لینا، کھانا پیسے دینے پڑیں گے۔ اب جب وہاں گئے تو وہاں کھانا قسم قسم کے لگے ہوئے تھے، ہم نے کہا ابھی فروٹ وغیرہ کھا لو، ایک ساتھی نے کہا کچھ فروٹ جیب میں بھی ڈال لیں تاکہ آگے کام لگے، میں نے کہا بھائی اس کی تو ہم کی اجازت نہیں ہے، جتنا کھانا ہے کھا لو، پیٹ میں ڈال دو جتنا آپ ڈالنا ہے اتنا۔ اب جو ہے کھانا بھی کھا لیا اور ظہر کا وقت ہو گیا، جمعہ کا وقت ہو گیا۔ جمعہ کا جب وقت ہوا تو ہمیں سب سے بڑا ٹینشن کہ وہاں نیچے جا کر پیمنٹ کرنا پڑے گا، یہ بڑا مسئلہ، بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں گا۔